بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المومنین وذریتہ وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ لوگوں کو مبارکباد کہ جن بچیوں نے یہ کورس کیا، اور ان بچیوں کو بھی مبارکباد کہ جن بچیوں نے انہیں تعلیم دی۔ یہ دونوں ہی نبوت کے ترتیب ہے۔ یہ سارا کچھ دین ہمارا وحی الہی کے ذریعے آیا، اور استادی شاگردی، ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم استاد تھے، صحابہ شاگرد تھے، پھر صحابہ استاد تھے، تابعین شاگرد تھے، پھر تابعین استاد تھے، تبع تابعین شاگرد تھے۔ تو الحمدللہ یہ دین، قرآن، حدیث، فقہ، تربیت، سب چیزیں، تربیت، یہ ساری استاد اور شاگرد سے سیکھ کے ہی آئی ہیں اور ہم تک پہنچی ہیں۔ بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں، مرد ہیں یا عورت، کہ جنہیں سیکھنے اور سکھانے کا موقع ملتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی علم کو حاصل کرنے کی شروع کر دیتا ہے اور وہ فوت ہو گیا، نہیں مکمل کر سکا، میدان محشر میں ان کے ساتھ ہوگا جنہوں نے مکمل کیا تھا۔ اور یہ سیکھنا اور سکھانا بڑی خوش نصیبی ہے، بڑی خوش نصیبی ہے، بڑی خوش نصیبی ہے، خصوصاً جنہیں یہ سعادت ہے کہ وہ سکھاتے ہیں، تو جو لوگ اس کے بعد عمل کرتے ہیں تو ان کے اعمال کا ان کو ثواب ملتا ہے۔ ساری امت کے اعمال کا ثواب صحابہ کو جاتا ہے کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور سیکھ کے آگے پھیلایا۔ اب ہمارے ہاں یہ کام ایک زمانے سے مردوں میں ہی چل رہا ہے، عورتوں میں تھوڑا ہے۔ کچھ الحمدللہ وقت کے ساتھ کرتی رہیں، لیکن باضابطہ جس طرح مردوں کا اس طرح عورتوں کا نہ رہا۔ ابھی کچھ عرصے سے اللہ پاک نے دوبارہ اس باغ میں، اس چمن میں بہار پیدا کر دی، بچیوں کو اللہ پاک نے اس طرف رجوع کر دیا۔ ایک بات میں آپ کو فخر سے سناتا ہوں کہ ہمارا یہ جو دین ہے، اس میں عورتوں کا کردار بہت بڑا ہے۔ ہم سب کی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین، رسول اللہ کی براہ راست شاگرد، قرآن، حدیث، فقہ، ہر امور میں امام تھی۔ صحابہ کا اختلاف ہو جاتا، ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اختلاف ہوا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو بھی امی جان عائشہ صدیقہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ جو فیصلہ کر دیں۔ صحابہ میں 7 فقیہ ہیں، صحابہ میں، جن میں عورتوں میں صرف امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور امی جان عائشہ کی رضی اللہ تعالیٰ کی فراست کا یہ حال تھا، عالم تھا، کہ بچہ 4 سال کا، 3 سال کا، 5 سال کا دیکھتی نا، بچی ہو، بچہ ہو، تو اسے دیکھ اندازہ لگا لیتی کہ یہ دین کا کام کر سکتا ہے، اس ذہین ہے، سمجھدار ہے۔ اس کے ماں باپ سے کہتی کہ یہ بچہ مجھے دے دو۔ بھئی اگلے تو خوش ہو جاتے کہ رسول اللہ کی بیوی ہیں، ام المومنین ہیں، ہمارا بچہ لے رہی ہیں، تو وہ تو خوش ہو جاتے تھے اور اپنا بچہ دیتے۔ تو آپ اگر لڑکی ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں، لڑکا ہے تو اپنی بھانجیاں، جو ان کے بھائی تھے، ان کی جو بیٹیاں تھیں، ان کا دودھ پلاتے تھے تاکہ یہ بچہ میرا محرم بن جائے، کل بڑا ہو تو اس کو پردے کی مشکلات نہ ہو اور مجھے تربیت دینے میں مشکلات نہ ہو۔ حدیث کا، فقہ کا، تفسیر کا، قرآن کے سیکھنے سکھانے کا جو شعبہ امی جان نے قائم کیا، وہ قیامت تک وہ نشان رہے گا، جس میں آپ نے ایک بہت بڑی محدثین کی جماعت بنائی اور لوگوں کو دین سکھایا۔ اور الحمدللہ، تو میرے بچیوں، یہ نہ سوچے کہ میری شادی ہو جانی ہے، بچے ہو جائیں گے، یا مجھے یہ کام پڑے گا۔
جب آپ کوشش کریں گی تو اللہ رستے کھولیں گے۔ تو اس کام کو سیکھنا ہے، پوری طرح سیکھنا ہے، اس میں فضیلت ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، قرآن مجید جب شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اترا تو صحابہ میں مختلف علاقوں کے لوگ تھے، تو وہ اپنے لب و لہجے میں بھی پڑھ لیتے تھے۔ اترا تو مکہ کی لب و لہجے میں ہے قرآن مجید، لیکن صحابہ اپنے اپنے لب و لہجے میں پڑھ لیتے تھے۔ ترجمے میں فرق نہیں آتا تھا، عربی میں جیسے یہاں سے ٹیکسٹ لے کا فرق ہے تو الفاظ علیحدہ سے ہوتے ہیں لیکن مطلب نہیں بدلتا نا۔ پھر لکھ لیتے کتاب کاغذوں پہ، چمڑے پہ، ہڈیوں پہ، زبانی یاد کرتے۔ الحمدللہ زبانی سب سے زیادہ یاد تھا۔ سیدنا عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور پہ اس کو ایک مرتب ترتیب دے گی الحمدللہ، اس کو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگ کے۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں صحابہ کے مشورے سے باقی سارے جو لب و لہجے تھے ختم کر دیے گئے۔ جو لب و لہجہ حضرت جبرائیل امین لے کے آئے تھے مکہ کی جو تھا، صرف اسے قائم رکھا گیا۔ الحمدللہ آج امت میں وہی رائج ہے۔ دنیا میں کوئی زبان آدمی بولنے والا دوسری زبان پہ عبور حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں لوگ پشتو بولنے والے اردو سے نہیں بولتے، ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، اردو غلط ملت بولتے ہیں، مونس مذکر کی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو اسی طرح انگلش بولنے والے اردو غلط ملت بولتے ہیں، اردو والے انگلش غلط۔ لیکن میرے نبی کی یہ زبان اتنی پیاری زبان کہ جب کوئی دنیا کا کوئی اجمی کوئی بھی اس کو پڑھتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ شاید یہ عربی ہے۔ قاری عبدالصمد جس نے مصر کے تھے، اور مصر جو ہے یہ افریقہ کا حصہ ہے، اتنی شہرت پائی تھی اس بندے نے تلاوت میں کہ اسے اعزاز ہے کہ مکے میں مکہ مسجد الحرام میں اس نے تلاوت کی تھی، اور اس کے بعد مسجد نبی میں جہاں حضرت بلال اذان دیتے تھے اس بندے کا اعزاز ہے، اس نے وہاں بیٹھ کے سورہ حجرات پڑھی تھی۔ سننے والے عربی تھے اور پڑھنے والا عجمی تھا، افریقی تھا۔ یہ میرے نبی کی معجزات ہیں، یہ اللہ کے قرآن کی برکت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربی میری زبان، قرآن کی زبان ہے، عربی میری زبان ہے اور جنت کی زبان ہے۔ اب اس زبان کو سیکھنے کے اصول ہیں۔ دنیا میں جتنی زبانیں، اب انگلش ہے نا تو انگلش میں آپ پہلے ہم زیڈ کہتے تھے، اب زی کہتے ہیں، ایچ کو ہی کہتے ہیں، بدلتا ہے۔ عربی نہیں بدلی، عربی کے قواعد، عربی کے اصول، عربی کے ضابطے اپنی جگہ ہیں، اور آج بھی ہمارے صرف و نحو کے جو قانون ہے وہ قرآن سے لیے جاتے ہیں، قرآن ہی اس کی ترتیب کو ظاہر کرتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ سیکھنا ہوتا ہے۔ اب عربی میں جو مخرج ہے نا، ان مخرج سے ادائیگی کرنا اتنا ضروری ہے کہ وگرنہ الفاظ کا ترجمہ بدل جاتا ہے۔ اب قاف یہ 2 نقطے والا ہے، اگر اس کو آپ قاف پڑھ لے تو ترجمے میں فرق ہوتا ہے۔ دیکھنا قلب یہ دل کو کہتے ہیں، لیکن قلب یہ کتے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح کسی جگہ پیش لگا دو تو وہ ترجمہ ہی غلط چلا جاتا ہے، زیر لگا دو تو بھی بدل جاتا ہے۔ تو یہ سیکھنا، قرآن پڑھنے کے لیے اصول کو سیکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا قرآن سیکھنا ضروری ہے۔ الحمدللہ اب تو لوگوں نے اتنی محنت کر لی اس پہ، رنگ کے ذریعے، ترتیب کے ذریعے، ماشاءاللہ ادائیگی کے ذریعے۔ اللہ ان لوگوں کو دنیا بھی منور کرے، ان کی قبریں بھی منور کرے، جنہوں نے قرآن پہ بڑی محنت کی، بہت محنت کی، بہت محنت کی، لب و لہجے کو سکھایا، ترتیب کو سکھایا۔ ماشاءاللہ حالانکہ عورتوں کی میں آوازیں نہیں سنتا، لیکن بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے اچانک کہ کسی بچی کی تلاوت تو آدمی ہکا بکا رہ جاتا ہے، جادو کی طرح دلوں میں اتر جاتی ہے اس کی الفاظ کی ادائیگی، خوبصورتی۔ بھئی یہ تو انسانوں کا حال ہے، عرش معلیٰ سے لے کے فرشتے بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ امت محمدیہ کا اعجاز ہے، آپ خوش نصیب ہیں جنہیں قرآن مجید سیکھنے کا موقع ملا۔ یاد رکھیں یہ سیکھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ میں آج سے کچھ 4-5 سال 6 سال پہلے کی بات ہے کہ مسلسل مسجد نبی میں رہنے کا موقع مل گیا، تو ایک دن میں نے روزہ رسول پہ حاضری ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں مسجد نبی کا طالب علم بن جاؤں، میرے دل کے اندر تمنا ہے
کہ مجھے مسجد نبی کا طالب علم بن جاؤں نا. یہ میں عرض کر کے تو آپ کو سلام عرض کر کے آیا تو میں ایک سامنے دیکھا آگے آ کے ستون کے پاس ایک بابا جی تھے، ہندوستان کے تھے، تو قرآن پڑھا رہے تھے تو عربیوں کو بھی پڑھاتے تھے. تو میں تھوڑی دیر دیکھ کے تو وہاں بیٹھ گیا. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے پگڑی پہنی ہوئی تھی تو حلیہ تو یہی تھا، الحمدللہ دور حدیث بھی کیا ہوا ہے، لیکن میں وہاں ایک جاہل بن کے شاگرد بن کے جا کے بیٹھ گیا. انہوں نے پوچھا بھی کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی میں نے قاعدہ پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے. انہوں نے قاعدہ نکالا علی باتا والا جو مسجد نبوی کا چھپا ہوا ہے، مجھے پکڑا دیا اور مجھے علی باتا سے شروع کیا. خدا کی قسم میری خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ میں مسجد نبوی کا شاگرد بن گیا. یہاں صحابہ نے بیٹھ کے دین سیکھا تھا. میں نے 2 دنوں بعد وہ قاعدہ اٹھایا اور صحابہ صفا کی جگہ چلا گیا جہاں 70 کم و بیش صحابہ سیکھتے تھے، زندگیاں وقف کر دی تھی، گھر بار چھوڑ دیے تھے، بھوکے پیاسے رہا کرتے تھے. میں وہاں آ کے بیٹھ کے قاعدہ بھی ساتھ لیا اور میں نے کہا اللہ میں جاہل ہوں، بے وقوف سا ہوں، کچھ نہیں آتا، بس میں تیرے نبی کی اس مسجد نبوی کا شاگرد بن گیا ہوں، مجھے قبول کر لے اور مجھے پڑھنے والوں شاگردوں میں ان میں لوگوں میں مجھے بھی شامل کر لے. وہ مسجد نبوی ہو یا آپ کا گھر ہو یا مدرسہ ہو یا مسجد ہو یا انسٹیٹیوٹ ہو، یہ قرآن کی برکات انشاءاللہ ضرور ملیں گی، ضرور ملیں گی، ضرور ملیں گی. تو یہ بڑی شہادت ہے، بڑی شہادت ہے. میں نے عربیوں کو دیکھا ہے، اور وہ بابا جی ہندوستان کے تھے اور عربیوں کو عربی قرآن سکھاتے تھے، الفاظ کی ادائیگی سکھاتے تھے. اور وہ شخص اتنا ماہر تھا، وہ کہتے تھے کہ بندہ کتنے فاصلے پہ ہو اور مجھے آواز نہیں آ رہی ہو کیا پڑھ رہا ہے، میں اس کے ہونٹوں کی ادائیگی سے بتا دوں گا یہ سورت فلانی سورت پڑھ رہا ہے. اتنا ماہر آدمی تھا. تو میرے بچوں یہ نہیں کہ اب آپ نے سیکھ لیا فارغ ہو گئے، نہیں نہیں نہیں، یہ تو ہم نے مرتے دم تک سیکھنا ہے، سیکھنا ہے اور اس کام کو کرنا ہے. اور تھوڑا بہت اگر آپ کو آ جائے تو آپ اپنے آپ کو فارغ نہ کر دیں، بلکہ محلے کی بچیوں کو سکھانے کا، بچوں کو سکھانے کا. ہمارے ہاں لوگ ایسے ہی بچوں کو ڈال دیتے ہیں اس میں، اور جو پڑھانے والے ہوتے ہیں تجوید کے قواعد ہی نہیں آتے اور وہ بچے ساری زندگی عربی غلط پڑھتے رہتے ہیں، نمازیں بھی غلط پڑھتے ہیں، قرآن بھی غلط پڑھتے ہیں. تو گزارش ہے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی اچھا قرآن پڑھنے کی ترتیب ماشاءاللہ ان کے پروگرام ترتیب چل رہی ہیں. اللہ انہیں برکتیں دے، اللہ انہیں عزتیں دے، ان کی پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں، دکھ درد دور کرے. دیکھے جی اللہ کے دین کے لیے نہ ووٹیں لینی ہے، نہ چندے لینے ہیں، نہ کوئی لمبے چوڑے پروگرام ہے. رسول اللہ کا دین پھیل جائے، کبھی قرآن کے ترجمے کی صورت میں، کبھی ذکر و اذکار کی صورت میں، کبھی تجوید کی صورت میں، کبھی ناظرہ کی صورت میں، کبھی مسائل سکھانے کی صورت میں. تو یہ کتنی بڑی شہادت ہے کہ اللہ نے اس کام پہ لگایا. تو بھائی اللہ بھی آپ کو اس کام پہ لگا دے. آپ نے یہاں سے جب سیکھنا ہے تو ایک تو کہ میں اپنی اولاد کو سکھاؤں، دوسرا یہ کہ اس کام کو آگے میں نے لے کے چلنا ہے. اب ہمارے سامنے کتنی ایسی بچیاں ہیں جنہوں نے ہمارے سامنے الف باتا پڑھی، آج وہ الحمدللہ کلاسیں لے رہی ہیں اور خوبصورتی کے ساتھ لے رہی ہیں. تو بھئی آپ نے بھی یہ کام کرنا ہے، اور آپ سمجھیں کہ یہ اللہ نے لاٹری نکال دیا. آپ دنیا میں کسی کا انعام نکل آتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، لیکن 4 دن کا انعام ہے، ساتھ نہیں جائے گا. ایک میری بات یاد رکھیں، آپ دنیا کی کوئی ڈگری لے لیں، پی آئی ڈی کر لیں، ایم فل سے بھی آگے ہے پی ایچ ڈی، وہ بھی کر لیں، کوئی بھی کچھ کر لیں، لیکن جب آپ دنیا سے جائیں گی تو آپ کی ڈگری کسی کے کام نہیں آئے گی، نہ آپ کے بیٹے کے، نہ آپ کے خامند کے، نہ آپ کی بیٹی کے، کسی کام نہیں آئے گی. لیکن جو قرآن کی عظمت آپ لے کے جائیں گے وہ آپ کے قبر میں بھی آپ کے ساتھ جائے گی اور اولاد میں بھی پیچھے رہ جائے گی. یہ وہ نور ہے، یہ وہ نور ہے جو دنیا میں بھی رہ جاتا ہے، نسلوں میں بھی جاتا ہے اور قبر میں بھی جاتا ہے، اور میدان محشر میں تو شان ہی جدا ہوگی، شان جدا ہوگی. جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے دین کے سیکھنے سکھانے میں لگائی نا، ان کی بات ہی جدا ہوگی. جیسے آج دیکھا ہے وی آئی پیز کے لیے دروازہ بھی علیحدہ ہوتا ہے، ان کی سیٹیں بھی علیحدہ ہوتی ہیں، ان کے مشروبات ترتیب بھی علیحدہ ہوتی ہے، اور دین کے سیکھنے اور سکھانے والے میدان محشر میں وی آئی پی ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان کی سفارش قبول کی جائے گی.
جہنم جانے والے جنہیں بیڑیاں لگی ہوں گی، ہتکڑیاں لگی ہوں گی، دھکے پڑ رہے ہوں گے، مارا جا رہا ہوگا، صرف ہاتھ کا اشارہ کریں گے، ان کی ہتکڑیاں ٹوٹ جائیں گی، ان کی بیڑیاں ہٹ جائیں گی۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو قبر میں حشر میں بھی ساتھ جائے گی۔ اور ایک آپ کو عجیب بات سناتا ہوں، ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑی عجیب سی روایت ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا تو اللہ جل شانو رب العزت قرآن مجید کی خود تلاوت فرمائیں گے، اللہ فرمائیں گے تلاوت۔ جب اللہ جل شانو یہ قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں گے الف لام میم سے والناس تک، ہر جنتی حافظ قرآن ہو جائے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ جل شانو آپ لوگوں کا، میرا، ہم سب کا یہ بیٹھنا قبول کرے اور آپ کی محنت قبول کرے۔ وقت تھوڑا سا ہے، آپ نے ایک اچھا کام کیا ہے، جو سکھا رہے ہیں انہوں نے بھی بڑی محنت کی ہے۔ اللہ آپ سب کی محنتوں کو قبول کرے۔ امت کے لیے دعا کریں، امت کے لیے دعا کریں، اللہ امت کے حال پہ رحم کرے، اور اللہ رب العزت اس دین کے کام کو لے کے چلنے والوں کی مدد فرمائے۔ اور اللہ رب العزت دعا کیا کریں کہ ہماری اولادوں نسلوں میں بھی کوئی بے دین نہ ہو، شیعہ نہ ہو، مرزئی نہ ہو، ظالم نہ ہو، دہریہ نہ ہو۔ آپ یقین مانیں مجھے روز کے اعتبار سے روزے چوتھے آٹھویں دن لوگوں کے ٹیلی فون آتے ہیں۔ کوئی عورت کہتی ہے میرا بیٹا بے دین ہو گیا، کوئی ڈاکٹر کہتا ہے میرا بے دین ہو گیا، جج آیا کہتا ہے میرا بیٹا عیسائی ہو گیا ہے۔ دعا کیا کریں اپنی اولاد و نسلوں کے لیے، اللہ ہماری اولادوں میں سے بھی کوئی بے دین نہ کر۔ اللہ میدان محشر میں جب جنت کے چلنے والا قافلہ ہو جس کے سربراہ رسول اللہ ہو، تو ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھے تو دل ٹھنڈا ہو جائے، سارے اکٹھے جنت میں جا رہے ہوں، کوئی جہنم میں جانے والا نہ ہو۔ اللہ پاک یہ محنت، یہ کوشش، یہ ترتیب قبول فرما لے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو وقت پڑا ہے ابھی دعا کر لیں۔